حدث حذيفة بالذي قال الرسول. اس کا سوال یہ ہے کہ ناجائز طور پر کسی کی زمین پر قبضہ کرنا یہ کیسا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ناجائز طور پر کسی کی زمین کو قبضہ کرنا یہ ناجائز ہے، اور پھر اس کو آگے بھیجنا یہ بھی ناجائز ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، امام احمد رحمہ اللہ نے اپنے مسند میں اس روایت کو نقل کیا ہے، اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ اس روایت کو نقل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد ہے، ایما رجل ظلم شبرا من الارض، جو شخص بھی ظلماً بالش بر زمین لے لے کسی کا، تو کلفہ اللہ عز وجل ان یحفرہ حتی یبلغ آخر 7 اراضین ثم یطوقہ الی یوم القیامہ حتی یقضى بین الناس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی اسے اس بات کا پابند کرے گا کہ وہ 7 زمین تک اس زمین کو کھودے گا، اور پھر قیامت کے دن اس کو طوق پہنایا جائے گا، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے اپنے مسند میں اس روایت کو نقل کیا ہے، اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اب آپ حضرات سنیں اس وعید کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک بالش برابر کسی کی زمین کو ناجائز طور پر قبضہ کیا تو وہ 7 زمینوں تک گڑھے کو کھودے گا، اور قیامت کے دن یہ جو 7 زمینیں ہیں یہ اس کے گلے میں طوق بنا کر پہنایا جائے گا۔ آج دیکھیے کتنے لوگ ہیں جو ظلماً ایک دوسرے کی زمین پر قبضہ کر رہے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی اختیار کی وجہ سے دوسروں کی زمینوں پر قبضہ کرتے ہیں۔ مثلاً والد ہے، جب فوت ہو جائے تو اس کا جو مال ہے یہ تقسیم ہوگا بیٹوں کے درمیان اور بیٹیوں کے درمیان، لیکن ہمارے ہاں بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دی جاتی، تو یہ بھی ظلماً ان سے اس زمین کو چھین لینا ہے، اس زمین کو غصب کرنا ہے۔ تو اللہ کے لیے اپنی بیٹیوں کا حصہ ضرور دو، وصیت کر کے اس دنیا سے جاؤ کہ میرے مال میں جس طرح میرے بیٹوں کا حصہ ہے اسی طرح میری بیٹیوں کا بھی حصہ ہے، ورنہ تم دنیا میں اپنے بیٹوں کے لیے خیرخواہ ہوں گے، لیکن قیامت کے دن یہی زمین جو ہے یہ آپ کے گلے میں طوق بنا کر پہنایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ امت کو قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنا۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔